چل ہمارے اور آپ کے دو خدا ہیں۔ پہلے سب کے ایک تھے، ہمارے دو ہو گئے۔ ایک تو ہمارا وہ رب جس نے ہم کو پیدا فرمایا، جو ہم کو روزی دیتا ہے، جو ہم کو زندگی دیتا ہے، جو ہم کو موت دے گا۔ اور ایک ہمارا وہ خدا ہے جس کی آج کل ہم لوگ پیروی کرتے ہیں اور ہر چیز میں اسی کا نام لگا دیتے ہیں۔ دو بھائیوں میں لڑائی ہو یا غلط فہمی ہو، ایک بھائی دوسرے بھائی سے بات چیت بند کر دیتا ہے۔ اس سے پوچھو میاں آپ بات کیوں بند کر رکھے ہیں، حلال نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے ہم نے خدا کے واسطے اس سے بات چیت بند کر رکھا ہے۔ اچھا، اتنے بڑے بزرگ ہو گئے، اتنے بڑے محدث اور اسلام کو سمجھنے والے ہو گئے کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کا مصداق کیا ہوتا ہے بغیر پڑھے ہی سمجھ گئے، جانتے کچھ نہیں، علی بات سے واقف نہیں ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ اللہ کے واسطے ہم نے اس سے غصہ رکھا ہے۔ اور گھریلو لڑائی کو کہتا ہے یہ حق اور باطل کی لڑائی ہے، اس لڑائی کو اگر میں نے بند کر دیا تو گویا حق کا ساتھ ہم نے چھوڑ دیا، میں حق پر قائم رہوں گا اور لڑائی کو جاری رکھوں گا۔ یہ کیا ہے؟ شیطان۔ یہ کیا ہے؟ اس کا نفس، وہ نفس کے پیچھے چل رہا ہے۔ اسی کو میں نے کہا اس کا دو خدا ہے۔ وہ اس کو حق سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہی میرا اللہ ہے، اسی کے لیے مجھے لڑنا ہے۔ محترم بھائی اور دوستوں، زبان کو لگام دینا چاہیے۔ اور یہ جو خیال ہے، اس خیال کو لگام دینے کے لیے قرآن مجید میں 10 جگہ آیت ہے۔ کیا ہے؟ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا۔ یہ ایک جگہ میں نے پڑھا، مگر تلاوت میں میرے گزرتی ہے 10 جگہ مختلف صورتوں میں اللہ نے اسی اسلوب بیان کو مختلف پیرایوں میں بیان کیا ہے۔ میں حافظ نہیں ہوں، ورنہ میں ہر جگہ کی آیت پڑھ کر سناتا۔ عرض یہ کرنا ہے کہ ہمارے جو آپسی اختلافات ہیں، ہمارے جو آپسی بدگمانیاں اور لڑائیاں ہیں، ان میں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اتباع کرنا ہے، چاہے سمجھ میں آوے چاہے سمجھ میں نہ آوے۔ اور جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے نفس کی طرف سے، اس کا انکار کرنا ہے۔ ڈرنا ہے اس بات سے کہ ہم جس کی بات مان رہے ہیں کہیں وہ ہمارا نفس اور ہمارا شیطان نہ ہو۔ میں نے بارہا دیکھا ہے کہ آدمی لڑائی بند نہیں کرتا ہے، بلکہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے واسطے بگاڑ کیا ہے۔ وہ اللہ کے واسطے بگاڑ نہیں ہے۔ پتہ ہے اللہ کے واسطے بگاڑ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے واسطے بگاڑ اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی اسلام پر ہو، پھر وہ اسلام کو چھوڑ دے، مرتد ہو جائے۔ اب آپ اس کو سمجھانے بجھانے گئے، ماننے پر تیار نہیں ہے، آپ نے اس سے دوری اختیار کر لیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کے دین کا انکار کر دیا، اس لیے آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ ایک بندہ زنا میں برابر مبتلا ہے، شراب یا جوا میں برابر مبتلا ہے، آپ اس کو بار بار سمجھاتے ہیں، وہ مانتا نہیں ہے۔ آپ اس کو سمجھاتے تھک رہے ہیں، اور یہ لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے تعلق رکھنے کی وجہ سے ہم بھی بگڑ جائیں، ہمارے اوپر اثر کر رہا ہے۔ آپ نے دین کو بچانے کے ڈر سے اس کو چھوڑ دیا۔ یہ ہے۔ اور ہمارے یہاں کس بات پر چھوڑا جاتا ہے کہ بڑے بھیا نے میرے بچے کو مار دیا تھا یا ڈانٹ دیا تھا، جب دیکھو ڈانٹ دیتے ہیں، جب دیکھو ایسے کر دیتے ہیں۔ ان چھوٹی موٹی باتوں کی بنیاد پر ہم لڑائی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ان سے بگاڑ کیے ہوئے ہیں یہ اللہ کے واسطے کیے ہوئے ہیں۔ باتوں کے فرق کو سمجھیں کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اس کا مصداق کیا ہے، اور ہماری جو گھریلو لڑائیاں ہیں اس کا مصداق کیا ہے۔ اس میں 3 دن سے زائد بات چیت کو بند کرنا یہ حلال نہیں ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یلتقیان فیعرض ھذا ویعرض ھذا، دونوں ملتے ہیں، ملاقات جب ہوتی ہے تو یہ ادھر کو مڑی گھما لیتا ہے اور وہ ادھر کو مڑی گھما لیتا ہے۔ ایک دروازے سے داخل ہونے والے، ایک چھت کے نیچے رہنے والے، ایک کچن میں پکا ہوا کھانا کھانے والے آج ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں اسی طرح جی رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، کتنے واضح الفاظ ہیں، فرمایا خیرہما الذی یبدأ بالسلام، ان دونوں میں قیامت کے دن بہتر وہ شمار کیا جائے گا جو پہل کرے گا سلام کے ذریعے سے۔
جو بات چیت بند ہے، جو اس کو توڑ دے گا، ہجران کو توڑ دے گا، نفس اور شیطان کو توڑ دے گا، وہ اللہ اور رسول کی نگاہ میں بڑھیا قرار دیا جائے گا۔ ہمیں بڑھیا بننا ہے تو ہمیں اس پر عمل کرنا ہوگا۔ خیر کا ضد شر ہوتا ہے، شرہما، ان میں سے بدترین کون ہوگا؟ جو اپنے نفس کی اتباع کرے گا، جو شیطان کی مانے گا، اللہ کے رسول کی نہیں مانے گا، وہ بدترین قرار دیا جائے گا۔ اس لیے محترم بھائیوں اور دوستوں، رحمتیں جو ہمارے گھروں سے نکلی ہیں، اس کی سب سے بنیادی وجہ گھروں کے اندر کی لڑائیاں ہیں۔ باپ کا دل بیٹے سے پھٹا ہوا ہے اور بیٹا باپ سے ناراض ہے، ماں پریشان ہے اور بھائی بھائی میں لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، گھر کے اصول ختم ہیں اور ایک باطنی آگ لگی ہوئی ہے، گھروں کے اندر شعلے بھڑک رہے ہیں، اسی شعلوں اور جہنم کے اندر ہم لوگ جیتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا، مگر در حقیقت باطنی دنیا میں وہ شعلے بھڑک رہے ہیں۔ وہ شعلے بجھیں گے رحمت للعالمین کی بوچھار سے، اور وہ بوچھار کب ہوگی؟ ان کے تعلیمات پر عمل کرنے سے۔ اس لیے آج کے بیان میں میں صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے دل میں اس بات کا عزم ارادہ لے کر اٹھیں کہ ہم اپنے ذات کی اصلاح اس معنی کر کریں گے کہ اپنے کسی بھی مسلمان بھائی سے لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، بند کر دیں گے۔ ایک بزرگ کا واقعہ سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ کسی نے ان کے اوپر ظلم و زیادتی کر دیا، غصب کر لیا ان کے مال کو اور بڑا ظلم کیا، انہوں نے اس کو معاف کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کیوں معاف کر دیا؟ آپ اتنے رسوخ والے ہیں، آپ چاہتے تو اس کا طلب کر لیتے، سزا بھی دیتے اور وہ سامان بھی اپنا لے لیتے، آپ کا حق بنتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ایسا کر سکتا تھا، لیکن کل قیامت کے دن اس کا حساب تو ہوتا، اور جب حساب ہوتا تو اس میں کچھ وقت لگتا، اور جب اس میں وقت لگتا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت میں داخل ہونے میں تاخیر ہوتی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میری امت کے سارے لوگ داخل نہیں ہو جائیں گے تب تک میں جنت میں داخل نہیں ہوں گا۔ تو ہمارے بزرگوں کو اتنا خیال تھا اپنے نبی کا اور آخرت کا اتنا استحضار تھا، اور ہم ہیں کہ صرف دنیا کے لیے جیتے ہیں، ہمیں آخرت کا بھی استحضار رکھنا چاہیے۔